باب الاسلام سندھ میں دینی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے اسلامیان پاکستان میں محبت اور وحدت کی بنیادوں اور رشتوں کو کمزور کرنے کے لیے یہاں مذہب کی بنیاد پر تقسیم کی شدت بھی اور انسانوں کے درمیان تعصبات اور قوم پرستی کے زہر کے ساتھ اس کی پہچان کو مٹانے کی سازش ہو رہی ہے۔ جماعت اسلامی سندھ کا حق ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کرے اور اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ اسی حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ ماہ رمضان جس کی فضیلت، برکت، مغفرت اور اس کی عظمتیں اور اللہ کی رحمتیں جس جوبن پر ہیں، اس کے کئی پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلامی مہینوں کی اس تاریخ کو دیکھیں کہ ماہ رجب بھی، ماہ شعبان بھی اور ماہ رمضان بھی بے پناہ اہمیت رکھتے ہیں۔ ماہ رجب میں یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا اور خانہ کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا گیا۔ اسی مہینے میں خاتم الانبیاء، خیر الورا، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی عظمت عطا ہوئی، اور اسی شعبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اہل ایمان کو رمضان کی آمد کی بشارت دی۔ روزے کی برکات کو ساتھ لاتا ہے، وہیں قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت اور قرآن کے فرقان ہونے کی اہمیت کو عام کرتا ہے۔ یہی ماہ رمضان اہل ایمان کو اس طرف راغب کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو، جو ہزاروں سال کی عبادت سے بھی افضل عبادت کی رات ہے، اور ماہ رمضان اس اعتبار سے بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ میدان بدر جس میں مسلمان لٹ پٹ کے مکہ سے مدینہ آئے، لیکن آپ پر، آپ کے ساتھ پر کفار حملہ آور ہوئے، مقابلے کی قوت بڑی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں وسائل کم تھے، ہتھیار کم تھے، سواریاں کم تھیں، تعداد کم تھی، لیکن اللہ پر یقین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے۔ ابھی خون زمین پر نہیں پہنچتا تھا، اور وہ پکار اٹھتے تھے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں۔ یہ وہ پیغام ہے جو اس ماہ رمضان میں عطا ہوا۔ پھر اسی ماہ رمضان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر مظلوم کی داد رسی کے لیے اور اس پورے خطے پر جو ظلم اور جبر کا نظام تھا
اس کے خاتمے کے لیے آگے بڑھے۔ میرے عزیزو، یہ اس چیز کا منطقی انجام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کی بنیاد پر انسانوں کو تبدیل کیا اور اس خطے میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا۔ یہ اس چیز کا ایک تسلسل ہے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے دور اقتدار میں اسلام کو عروج ملا، اور اس کے بعد اس خطے میں ظلم جاری رہے۔ اس کا مٹنا، اس کو مٹانا اس وقت کے اہل ایمان کی گردن پر قرض تھا، اور محمد بن قاسم یہی پیغام لے کر پہنچے، اور اللہ کے دین کی دعوت، حسن اخلاق، مظلوم مستضعفین کی مدد اور ان کی داد رسی کے لیے اللہ نے انہیں ایک بڑی کامیابی عطا کی۔ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی توحید کا پیغام لے کر اٹھے، لوگ آپ کو صادق اور امین تسلیم کرتے تھے، لیکن اللہ کے دین کے غلبے اور اس نظام کی حقانیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو یہ آواز دے کے نہیں پکارا کہ اٹھو، کہ تمہاری زمین پر اہل فارس قابض ہیں، اہل روم قابض ہیں، اہل شام قابض ہیں، ہم عرب قومیت کی بنیاد پر اٹھے اور اپنے علاقوں کو آزاد کروا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار سازی کی، ذہن سازی کی، بااعتماد افراد تیار کیے، ایسے نفوس تیار کیے کہ جن کی مثال آج تک دنیا نہیں پیش کر سکی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پیغام کی بنیاد پر اس دنیا میں عظیم بابرکت اسلامی انقلاب برپا کیا۔ آپ میدان کربلا کی تاریخ کو دیکھ کہ رخ مڑ رہا تھا، سمت تبدیل ہو رہی تھی، اہل اسلام پر، اہل ایمان پر موروثیت طاری اور حق سے ہٹا ہوا نظام غلبہ پانا چاہ رہا تھا۔ تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کم تھے، فاصلے کی بڑی طوالت تھی، حکمران بڑا جری اور جابر تھا، اور لوگوں کے لیے آواز بلند کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن یزیدیت کے مقابلے میں حسینیت کا فلسفہ، حسینیت کی جدوجہد، میدان کربلا کی وہ شہادتیں، وہ عظمتیں آج دنیا کے اندر ایک بڑی مثال بن گئی۔ اپنے ایک کارواں کے ساتھ اس علاقے میں اس لیے پہنچے کہ مظلوم فریاد کر رہے تھے، مظلوم بیٹیاں فریاد کر رہی تھی، انسانوں پر ظلم اور جبر کا نظام تھا، اور اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آپ اس سرزمین پر آئے۔ اگر وقت کا حاکم جابر لوگوں کے لیے خیر، لوگوں کے لیے تقویت، لوگوں کے لیے فلاح، لوگوں کے لیے سکون کا نظام دے رہا ہوتا، پھر کسی کی آمد کوئی فرق نہیں ڈال سکتی تھی۔ لیکن نیت کا اخلاص، اسلام کی حقانیت، دین فطرت کا پیغام اور مظلوموں کی آہ و بکا نے
محمد بن قاسم کا استقبال کیا اور اس خطے میں اسلام کی اشاعت اور اسلام کی حکمرانی اور اسلام کے غلبے کا راستہ کھلا۔ اسی لیے میرے عزیزو، حقیقت میں آج ایک راجہ دہر کا فلسفہ ہے کہ لوگوں کے استحصال کو، لوگوں کے جذبات سے کھیلو، لوگوں میں تعصبات پیدا کر کے ان کی گردنوں پر اپنے ظلم کی حکمرانی کا راج قائم کرو۔ اور محمد بن قاسم کا فلسفہ اس کے سوا کوئی اور نہیں کہ اللہ کے دین کی بنیاد پر اکٹھے ہو، اللہ کی بندگی کی بنیاد پر اکٹھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع پر ہم اکٹھے ہو جائیں۔ میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اس سارے تواتر سے دیکھیں، حق غالب آیا، باطل کو شکست دی، باطل مٹ گیا اور حق والے غلبے کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ قیام پاکستان حقیقت میں محمد بن قاسم کی مشن کی تکمیل